الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، نیا سال، اسلامی نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ امید ہے کہ کل یکم محرم ہوگی۔ محرم سے نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ہمارا گزر چکا، یہ والا سال بھی گزر گیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہر لمحے ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو جو شخص اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا رہا وہ بڑے دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے، اور وقت جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ یہ چاہے میں وقت کو قابو کر لوں، میں لڑکا ہی نہ بنوں، کوئی لڑکا یہ چاہے میں جوان نہ ہوں، جوان یہ چاہے میں وقت کو کنٹرول کر لوں اور بوڑھا ہی نہ ہوں، اور بوڑھا یہ چاہے میں وقت کو پکڑ لوں اور میں نہ مروں، میں قبر میں نہ جاؤں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وقت گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے سوئے فنا، ہر چیز سے آ رہی ہے بوئے فنا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص وقت کو پکڑ لے اور کیا کہے اب میں نے آگے نہیں جانا، میں نے یہیں رکے رہنا ہے، ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ چاہے کافر ہو، بادشاہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، مرنا ہی مرنا ہے۔ ہر لمحہ ہم بڑھ رہے ہیں قبر کی طرف۔ ہمارے دادا محترم جامع شفیع مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ لوگ پوچھتے تھے، کہنے لگے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ کیک کاٹے جا رہے، کس چیز کی خوشی منا رہے ہو؟ اللہ کے ولی، تمہاری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے۔ تم نے اگر 50 سال زندہ رہنا تھا، اب یہ تم 20 سال کے ہو گئے ہو تو باقی 30 سال رہ گئے۔ تو یہ فکر والی بات ہے، ہم مزید قبر کی طرف سفر کر چکے ہیں، ہمارا وقت کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ حضرت کے یہ الفاظ تھے، سال گرہ کا مطلب ہے سال گر گیا۔ زندگی کا سال گرہ مانا زندگی کا ایک سال اور گر گیا، مزید عمر کم رہ گئی ہے۔ تو یہ تو بڑی فکر والی بات ہے کہ ہم قبر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اس قبر کے لیے کیا کیا ہے؟ مرنا ہی مرنا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے بعض جگہوں میں آپ جاتے ہیں
آپ دیکھتے ہیں سیڑھی چڑھ رہی ہے، تیزی سے چل رہی ہے، چلی جا رہی ہے، سارا دن چلتی رہتی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کہ اسی طرح سمجھو ہم اس سیڑھی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے رکنا، یہ چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، اور منزل کی طرف تیزی سے گام کرنا ہے۔ اسی طرح یہ لمحات ہمارے روکنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم ہر لمحے قبر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی والی سیڑھی یہ رواں دواں ہے اپنی منزل کی طرف، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ لہذا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا ہر قدم قبر کی طرف اٹھ رہا ہے، کیا قبر کے لیے، آخرت کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا؟ منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن بھی غفلت میں نہ گزارو۔ تو یہ تو سال پورا گزر گیا ہے، جب نبی چلے گئے، بادشاہ چلے گئے، ولی چلے گئے، ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے۔ مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، عجیب بات حضرت نے فرمائی، میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے اگر کسی نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہوتا تو وہ حضور ہی ایسی ہستی تھے جو ہمیشہ رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور سے پیارا تو کوئی بھی نہیں۔ تو جب وہ چلے گئے اس کا مطلب ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو مرنا ہی مرنا ہے۔ یہ خدا کی قسم بڑی قیمتی ساعات اور لمحات ہیں، ان میں ہم غور کر لیں کہ ہم نے کتنا اپنی قبر کے لیے، اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے کتنا مال اکٹھا کیا ہے۔ جہاں ہم نے تھوڑے سا عرصہ رہنا، 2.5 منٹ 3 منٹ، اس کے لیے تو دن رات ایک کیا ہوا ہے، حرام حلال ایک کیا ہوا ہے۔ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ وقت آئے گا ہمارا جنازہ بھی ایسا ہی پڑا ہوگا، ہمیں گھر والے قبر میں ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے، پھر قیامت والے روز اللہ کا سامنا بھی تو کرنا ہوگا۔ بس یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، 1 سال ہماری زندگی کا اور کم ہو گیا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت عجیب بات فرماتے ہیں، فرمانے لگے کہ اللہ کا معاملہ بھی بندے کے ساتھ عجیب ہے۔ دنیا میں دیکھو، کوئی شخص ٹھیکے کے اوپر سڑک لے لیتا ہے، اب مثال ہے 80 میل سڑک اس نے لے لی ٹھیکے کے اوپر کہ میں بناؤں گا۔ اچھا کیا کیا، 20 میل صحیح بنا دی، 60 میل صحیح نہ بنائی، تو اب حضرت فرمایا تم مجھے بتاؤ وہ کتنے پیسوں کا، کتنی اجرت کا مستحق ہے؟ جو اس نے صحیح سڑک بنائی ہے 20 میل، بس اسی اجرت کا مستحق ہے، جو خراب کر دی وہ ختم ہو گئی، وہ اجرت تو اس کو نہیں ملے گی، اس کا یہ مستحق نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ عجیب ہے، اگر اس نے زندگی کے 40-50 سال ضائع بھی کر دیے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی اور نیک اعمال شروع کر دیے، تو اس سچی توبہ کی برکت سے اللہ فرمائیں گے تیرے یہ جو 50 سال 60 سال گزر گئے یہ بھی رائگاں نہیں ہوئے، یہ بھی ضائع نہیں، جو تو نے اس میں کمی کوتاہی کی تھی وہ میں نے معاف کر دی۔ سچی توبہ کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। इसलिए किसी का कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, किस वक्त रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आ जाए। मरने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, फिर जाकर मरेंगे। मलकुल मौत नोटिस देकर नहीं आएगा कि मैं परसों आ रहा हूँ लिहाजा तैयारी कर लो, तौबा कर लो। हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब बात इरशाद फरमाते हैं, जब तू नमाज पढ़ फसल्ली सलात मुवद्दाइन, ये समझ कर नमाज पढ़ के ये मेरी आखिरी नमाज है, ये मेरी अलविदाई नमाज है। कोई पता नहीं कि इसके बाद दूसरी नमाज का वक़्त ही ना मिले, मैं पहले ही कब्र में पहुंच जाऊं। ये समझ कर नमाज पढ़ा कर। तो ये जो वक़्त रह गया है इसको कीमती समझें, वक़्त जाया न किया जाए, और जो हो चुका उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली जाए। और एक बात ये ज़हन में रखिए कि ये जो दीन है हमारा, इसके 5 सुतून हैं और 5 बुनियादें हैं। बुनियाद अगर कमजोर होगी उस पर और इमारत खड़ी नहीं हो सकेगी। तो कौन सी बुनियादें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 अरकान और 5 बुनियादें हैं हमारे इस्लाम की। पहली बुनियाद कलमा तौहीद है, दूसरी बुनियाद नमाज है, तीसरी बुनियाद ज़कात है, चौथी रोजा है और 5वीं हज है। ये 5 बुनियादें और सुतून हैं हमारे इस्लाम के। सुतून अगर हिल रहा है, कमजोर है, उसके ऊपर और तामीर हो ही नहीं सकती, वो भी गिर जाएगी। सुतून को मजबूत होना चाहिए, तो इन 5 सुतूनों को मजबूती से पकड़ लो। ये बुनियादें हैं इस्लाम की। कलमा तौहीद, फिर नमाज, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सुतून है। नमाज, ज़कात, ज़कात अगर अभी तक अदा नहीं की है और ज़कात फर्ज होने के बाद कई सालों की ज़कात रह गई है, अभी मौत नहीं आई है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने वक़्त दिया हुआ है। अपना हिसाब लगाएं, मैंने कितने अरसे की ज़कात नहीं दी। उस ज़कात का हिसाब लगाकर जो ज़कात रह गई है उसको फौरी तौर पर अदायगी कीजिए। मेरे पास एक साहब आए, जामे शफिया दास्ता में बैठा हुआ था DHA से। कहने लगे, मुफ्ती साहब मुझे कोई 25 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन मैंने ज़कात कभी जिंदगी में नहीं। अच्छा, मेरा उस वक्त पता नहीं हज का सफर शुरू होने लगा था या उम्रे का, मुझे याद नहीं। तो कहने लगे कि अब ये है कि अब मुझे कैंसर का मरज हो गया है, डॉक्टरों ने बताया है कि ये मोजी मरज है, तो इसलिए बस अब आगे का कोई पता नहीं, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। हिसाब लगाया 25 साल का, और मेरे सामने उन्होंने बैठकर वसीयत लिखी, बेटा भी उनका साथ मौजूद था। तो हमने तय किया ये ज़कात बनती है बेटा, इतने पैसे आपने, जैसे आपके वालिद साहब बता रहे इस हिसाब से अदायगी करनी। जब मैं वापस आया तो बेटा मेरे पास आया कि अब्बा जी अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। इसलिए ये वक़्त खुदा की कसम बड़ा कीमती वक़्त है, समझे। इसलिए जो हुकूक और बुनियादें अल्लाह के हैं या बंदे के हैं, फौरी तौर पर अदायगी की फिक्र की जाए। ज़कात अगर नहीं अदा की गई, अभी तक साहिब निसाब बनने के बाद नहीं दी, ज़कात की फिक्र करें। रोजे नहीं रखे, रोजों की कज़ा करें। कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानी भी अल्लाह का हक है, उसकी कज़ा करें। कुर्बानी की कज़ा कैसे होगी? कुर्बानियां अगर साहिब निसाब बनने के बाद आपने अदा नहीं की थी, तो कुर्बानी की कज़ा कुर्बानी की शक्ल में नहीं होगी, ये बात याद रखिए।
اب آپ نے قربانی نہیں کرنی، بلکہ قضا میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آج وہ درمیانہ جانور جس کی قربانی ہو سکتی ہے، قربانی کی شرائط والا جانور، یعنی جس کے دانت بھی ہوں اور کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، آج اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ جو قیمت اور پیسے ہیں وہ پیسے مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کریں گے، یہ قربانی کی قضا ہے۔ اس کی قضا کی فکر کریں، روزوں کی قضا کریں، حج اگر ابھی تک ادا نہیں کیا اور حج آپ کے ذمے فرض ہو چکا ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ حقوق جلدی سے جلدی ادا کر لیں، آپ حج کی ادائیگی کی فکر کریں، آج ہی وصیت لکھ دیں، خدا نہ خواستہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میں نے اپنی زکوٰۃ اگر پوری طرح ادا نہیں کی ہے، میرے مرنے کے بعد میرے ترکے سے ادا کر دی جائے، میرا حج ادا کر دیا جائے، روزے میں نے قضا شروع کر دیے ہیں، اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے پیچھے سے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ یہ وصیت لکھنا واجب ہے اور لازم ہے جن کے ذمے یہ حقوق باقی ہیں۔ نمازیں اگر ادا نہیں کی ہیں، یہ دین کے ستون ہیں، اللہ کے حق ہیں، جلدی سے جلدی حقوق چاہے اللہ کے ہوں یا بندے کے ہوں ان کی ادائیگی کی فکر کی جائے، نمازوں کے بارے میں وصیت کی جائے۔ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں تو یاد رکھیے ہمارے ہاں عام طور پر لڑکا 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی تقریباً 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے کہ بالغ ہونے کی نشانی کب ظاہر ہوئی تھی تو پھر یوں 14 سال کے لحاظ سے اپنے آپ کو بالغ سمجھیں۔ عمر اگر 40 سال ہو گئی ہے، اب بیٹھ کر سوچیں کہ میں نے کتنے عرصے کی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے خیال کیا کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اگر نماز نہیں پڑھی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کچھ زیادہ ہی حساب لگا لیں، 10 سال کی نہیں پڑھی ہوگی۔ وصیت لکھیں، آج کے دن سے میں ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کروں گا، خدا نہ خواستہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے، میرے مرنے کے بعد میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ آج ہی وصیت لکھیں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو مسئلے پوچھتے ہیں، خدا کی قسم سال ہاں سال کی نمازیں انہوں نے قضا کر لی، سال ہاں سال کی نمازیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا کیا مشکل ہے۔ پھر شریعت نے اتنی سہولت رکھی ہے کہ قضا میں آپ نے صرف فرض کی اور وتر کی قضا کرنی ہے، سنتوں کی قضا بھی نہیں ہے، نفلوں کی قضا بھی نہیں ہے، صرف فرض کی نماز۔ فجر کی قضا ہے، فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے کریں، بعد میں عصر سے پہلے کریں، بعد مغرب کی نماز سے جلدی ہو جاتی ہے اس کے بعد کر لیں، عشاء سے پہلے کریں، بعد میں کریں، جب بھی کریں، سوائے 3 مکروہ وقت کے ہر وقت قضا ہو سکتی ہے۔ زوال طلوع وقت نہیں ہو سکتی، کیا مشکل ہے؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کی جا سکتی ہے۔ وصیت آج ہی لکھ کر رکھیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے، وہ کویت میں ہوتے تھے، یہاں آگے بس سے پوچھ رہے تھے میرے سے، کورونا ہوا انہیں، ان کورونا کے دنوں میں بچوں کو بھیج کر انہوں نے مجھے بھی بلایا اسپتال میں، میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے بچوں کو وصیت کہ خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو جاتا ہے، میرے اندازے میں 15 سال تم نے 20 سال کی نمازوں کا میرا فدیہ دے دینا۔ اور اسی کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا، بچوں نے بعد میں ادائیگی۔ یہ واجب ہے وصیت کرنا۔ پھر بچوں کے ذمہ ضروری ہو جائے گا کہ ترکے کے 3/4 حصے سے اگر اس وصیت پر عمل ہو سکتا ہے تو بچوں کے ذمہ لازم واجب ہے، سمجھے فرض ہے کہ اس وصیت پر عمل کرنا، اور ترکے کے 3/4 حصہ یا اس سے کم سے
اگر وہ فدیہ ادا ہو سکتا ہے تو وہ ادا کر لے. حج نہیں کیا، وصیت لکھ دیں خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو جاتا ہے، میرے مرنے کے بعد میرا حج بدل ادا کر دیا جائے. یہ ہمارے فرائض میں سے ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر، کیونکہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. سال پھر گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور اللہ نے قسم اٹھا کر کہا، خدا کی اللہ وقت کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہر انسان خسارے میں ہے. جو وقت کو قیمتی نہیں بنا رہا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور نیک کام کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے. جو اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں، اور جو وقت کو ضائع کر رہا ہے اور وقت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے. یہ تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اس لیے یہ جو زندگی کے لمحات ہیں ان کو قیمتی بنائیں، ابھی سے سچی توبہ کر لیں، آئندہ کے لیے اعمال کو درست کر لیں، پیچھے کی توبہ کر لیں، اور جو حقوق لینا دینا بندوں کا ہو یا حقوق اللہ کے ہوں، فوری طور پر ادائیگی کی فکر کی جائے. نیا سال شروع ہونے کو ہے، اور اصل جو سال اور مہینے ہیں وہ چاند کے ہیں. دو حساب چل رہے ہیں نا، ایک شمسی ایک قمری. ایک سورج کے لحاظ سے جنوری فروری مارچ یہ اسلامی سال اور اسلامی مہینے نہیں کہلاتے. اسلام جس سال اور مہینوں کا اعتبار کرتا ہے وہ چاند کے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی ہے، یہ اسلامی مہینے ہیں اور اسلامی سال ہیں. اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اصل مہینے چاند کے مہینے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں، ماہ رمضان، ماہ محرم، ماہ شوال. ماہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں ماہ چاند کو بولتے ہیں، اور اسی ماہ سے اردو میں مہینہ بن گیا، یہ بھی چاند ہے، مہینے میں چاند کا اعتبار ہے. اور عجیب بات آپ کو بتلاؤں، انگلش میں مہینے کو منتھ بولتے ہیں، اور یہ منتھ بنا ہے مون سے، مون بھی چاند کو بولتے ہیں. یعنی پہلے جنہوں نے حساب لگایا انہوں نے چاند ہی کو اصل رکھ کر حساب لگایا. منتھ، وہاں ماہ، یہاں مہینہ، تینوں چاند کو بولتے ہیں. تو اصل مہینے اور آسان مہینے جو ہیں وہ چاند کے ہیں. شریعت نے کیوں چاند کا اعتبار کیا؟ اس لیے کہ ہماری یہ شریعت چاند، وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے بوڑھے کے لیے بھی ہے، وہ جو جنگل کے اندر بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، جنگل میں بیٹھے حضرات جو پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو ان کے لیے چاند سے حساب لگانا آسان ہے، سورج سے حساب لگانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں. چاند اور بندے کو نظر آ رہا ہے پہلا چاند. آپ دیکھتے ہیں رمضان میں، عید میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچہ بھی کہتا ہے میں نے چاند دیکھ لیا، کل پہلی ہوئی، آج پہلی شروع ہو گئی تھی چاند. وہ تو دیہاتی بھی دیکھ لیتا ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا بھی چاند دیکھ سکتا ہے اور اس کو پتا چل سکتا ہے پہلی تاریخ آ گئی ہے. برخلاف جنوری فروری کے اگر یہ بھول جاتے ہیں، کہیں کیلنڈر بھی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہوتا، تو پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آج سورج کے لحاظ سے کیا تاریخ ہے. اور ہماری یہ شریعت یہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہی بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو. تو اصل مہینے شریعت جس پر مدار رکھتی ہے وہ چاند کے ہیں. یہی وجہ ہے جب آپ کو اللہ تعالی مال دیں اور آپ صاحب نصاب بن جائیں، اور پھر سال تک یہ مال صاحب نصاب بننے کے بعد آپ کے پاس رہے، آپ پر قرض ہو جاتی ہے، تو یہ سال کون سا ہے؟ جنوری فروری والا سال ہے.
شمسی سال ہے نہیں، چاند کے اعتبار سے۔ اگر 2 رمضان کو آپ صاحب نصاب بنے تھے تو آئندہ 2 رمضان آئے گا تو سال پورا ہوگا، جنوری فروری کا حساب نہیں، کیونکہ جنوری فروری شمسی میں اور قمری میں فرق یہ ہے کہ قمری 11 دن چھوٹا سال ہوتا ہے شمسی سے۔ آپ پر زکوٰۃ پہلے فرض ہو گئی تھی، آپ دیر سے دے رہے ہیں، اور دیر سے دے رہے ہیں پھر زیادہ بنے گی اور آپ کم دے رہے ہیں، وہ حساب ہی غلط ہے جو سورج کے لحاظ سے آپ لگا رہے ہیں، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ پھر کیا کہتی ہے؟ چاند کے لحاظ سے سال پورا ہوگا اپنے زکوٰۃ دے دینی ہے، چاند کے لحاظ سے سال پورا ہوگا اپنے حساب لگانا ہے۔ میرے ذمہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ سورج کا اگر لگا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، پھر آپ 11 دن پہلے ہی، سال میں 11 دن، 2 سال میں 22 دن کا فرق، اور 3 سال بعد جا کر 33 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے 33 دن کی زکوٰۃ جو ہے وہ تو آپ نے دی نہیں ہے، اسلامی سال تو چھوٹا تھا وہ بڑا تھا، یہ فرق پڑ رہی۔ اس لیے شریعت جس کو سال مانتی ہے وہ چاند کے حساب سے ہے، اگر آپ اس کے لحاظ سے دے رہے ہیں تو پھر 2.5% نہیں، 2.5 نہیں، پھر 2.6 احتیاطاً دے، کیونکہ وہ دن بڑھ گئے ہیں آپ کے۔ تو شریعت کس کے اوپر مدار رکھے گی؟ چاند کے اوپر۔ رمضان آتا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں، چاند نظر آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، پھر چاند نظر آ گیا، عید شروع ہو گئی، چاند نظر آ گیا، ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ اب 8ویں 9ویں ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں، ان چاند کے 5 مہینوں میں حج ادا ہوگا۔ یہ کس لحاظ سے چل رہا ہے؟ چاند کے لحاظ سے، جنوری فروری نہیں، جنوری کی فلاں تاریخ کو رمضان ہوگا، یا فروری کی فلاں تاریخ کو عید ہوگی، یا جون میں جا کر حج ہوگا، یہ شریعت نہیں مانتی۔ اس نے مدار کس کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ شریعت کس مہینے اور سال کو معتبر مانتی ہے؟ چاند کے، وہ اس کو معتبر مانتی ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا، قرآن مجید کی آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور بیوہ زندہ ہے، وہ اس کی وفات کی عدت گزارے گی، اور کتنی؟ 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن، یہ خواتین مسئلے پوچھتی ہیں ہم سے، مفتی صاحب کس لحاظ سے ہوں گے؟ کہ جنوری فروری کے لحاظ سے؟ نہیں، چاند کے لحاظ سے ہوں گے۔ شریعت ان کو مانتی ہی نہیں ہے۔ شریعت کے ہاں جو سال بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، وہ چاند کے بنتے ہیں۔ فرض کر لیں چاند کی 1 تاریخ، محرم کی 1 تاریخ کو اگر یہ معاملہ کسی کے ساتھ پیش آیا تو پھر 4 مہینے 10 دن وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوں۔ اور اگر پہلی کے علاوہ خاوند فوت ہو گیا تو پھر علماء نے لکھا ہے 130 دن وہ عورت خاوند کی عدت گزارے گی۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو شریعت چاند کا اعتبار کرتی ہے، اس کا نہیں کرتی۔ آج ہم اپنے بچوں کو جنوری فروری مہینے یہ تو سکھلاتے ہیں، لیکن جو اسلامی مہینے اور اسلامی سال ہے اس کے حوالے سے نہیں بتلاتے۔ یاد رکھیے، شریعت میں ان مہینوں کو یاد رکھنا فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ لہذا جہاں جنوری فروری سکھلا رہے ہیں وہاں ان کو یہ بھی بتلائیں کہ اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحج، یہ 12 مہینے ہیں، یہ بھی ان کو سکھلائیں۔ ابھی تو ہمارے ہاں ان کا حساب ہی نہیں ہوتا۔ ہماری اگر وہ ملازم کو تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں وہ بھی سورج کے لحاظ سے دی جا رہی ہیں۔ سعودیہ میں آج تک چاند کا لحاظ چلتا رہا،
اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی اب وہ جنوری فروری کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ ہمارے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا جو مدرسہ ہے کراچی میں، اور بھی بعض مدارس والے، وہ پورا اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں ہم اسلامی مہینوں کے لحاظ سے اپنے ملازمین کو تنخواہ دیں۔ ہمارے ہاں تو اصل مہینے یہی ہیں، خیر اگر ہم دوسرے مہینوں میں بھی دے دیتے ہیں گناہ وہ بھی نہیں ہے، لیکن اصل جو مہینے اور اصل جو سال ہے ہمارا وہ چاند کے اعتبار سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، اب یہ چونکہ محرم نیا سال شروع ہو رہا تھا، اس لیے اس حوالے سے بھی چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آخری بات میں محرم کے حوالے سے ایک یہ چیز عرض کر دوں کہ محرم میں جو کرنے کے کام ہیں وہ صرف دو ہیں، اس کے علاوہ جتنی باتیں بنی ہیں وہ سب بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔ وہ کون سے کرنے کے کام ہیں؟ ایک کام یہ ہے کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا یہودی بھی 10ویں کو روزہ رکھ رہے ہیں، میں ان کی مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتا، تو آئندہ سال اگر زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت روزے جیسی عبادت میں بھی نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ 2 روزے رکھنے ہیں آپ نے سمجھے، ایک یہ ہے، اور دوسرا 10ویں تاریخ کو ہمارے بعض مشائخ کا معمول رہا جو اپنے گھر والوں پر، اپنے ہمسایوں پر عام دنوں سے، اپنے پیاروں پر عام دنوں سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں تو سارا سال مال کے اندر برکت رہتی ہے۔ بس یہ 2 ہی کام کرنے ہیں۔ باقی میں دیکھتا ہوں ابھی کئی ساتھیوں پہ فون آ رہے ہیں، ان صاحب نکاح پڑھوانا تھا اور وہ جیسے ہی محرم شروع ہوا، محرم سفر کے بعد پڑھائیں گے۔ انا للہ بھی محرم میں کیا ہو گیا؟ نہیں جی نہیں، کہتے ہیں محرم میں بڑی وہ جو ہے نا وہ نوست ہوتی ہے، کوئی تو نکاح۔ کیوں نوست ہوتی ہے؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کی وجہ سے تو برکت اور بڑھ گئی ہے۔ ایک قطرہ خون کا شہید کا نیچے نہیں گرتا، وہ جنت دکھلا دی جاتی ہے، جنت کی سیر شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے شہادت تو اتنا اونچا درجہ ہے جس کی تمنا حضور نے فرمائی ہے، دین کی برکت اور بڑھ گئی ہے کیونکہ نحوست آ گئی ہے۔ اگر شہادت کی وجہ سے نحوست آتی ہے تو پھر یاد رکھیے ہمارے جو پیارے گزرے ہیں جنہوں نے اس اسلام کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، وہ سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے پیارے اس اسلام کے لیے قربان نہ ہوئے ہوں۔ پھر تو کسی بھی دن شادی نہیں ہو سکتی، پھر تو کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے دادا محتمم جامع شفیع مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ خود فرمایا کہ تیرے پر دادا بانی جامع شفیع مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے میرا نکاح 10ویں محرم کو پڑھایا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو زیادہ برکت والا مہینہ ہے، اور محرم تو بنا ہی احترام سے ہے، یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ تو اس قسم کی خرافات اور غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کرنے والے کام یہ 2 ہی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔